اپنے آپ سے ہر آدمی پوچھے، دس از فار ایوری ون. یہ میں تم سے نہیں کہہ رہا، یہ سب کے لیے ہے. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے اللہ کے لیے کتنا وقت ہے اس کے پاس، اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے لیے کتنا وقت ہے اس کے پاس. دنیا کے لیے تو بہت وقت ہے، دنیا داری کے لیے بہت وقت ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی، اپنی ملازمت کے لیے بھی، اپنے کاروبار کے لیے بھی بہت وقت ہے. اللہ کے لیے کتنا وقت ہے، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے لیے کتنا وقت ہے. میں نے دنیا چھوڑ دی جہاں ابھی تک بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، میں وہاں سے اسے سب کچھ چھوڑ کے، وہ سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس دنیا میں. اور سب جانتے ہیں مہینے مہینے ہو جاتے ہیں میں قدم باہر نہیں نکالتا گھر سے. میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا میں نے یہ ادا سیکھی علی سے اور حسین سے. جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے. اور یہ ہمیں سرکار نے تربیت دی ہے. یہ فرماتے ہیں سرکار کہ یار اللہ کے لیے جیو اور اللہ کے لیے مر جاؤ، اللہ کے لیے مر جاؤ. یہ نیت بھی کر لو نا، اس ارادے میں اس نیت میں پختگی اور سچائی آ جائے. خدا کی قسم وہ اتنا مہربان اور رحم والا ہے کہ نیتوں پہ فیصلے کر دیتا ہے. یہ نیت پختگی کے ساتھ، نیک نیتی، سچائی اور ارادے کی پختگی کہ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے اللہ. ورنہ زندگی بھر بھٹکتے رہو گے، اللہ کی گردنیں مارتے رہو گے، لطائف کرتے رہو گے، روز محفل میں آتے رہو گے، لیکن محروم رہو گے قرآن کریم کی اس تاکید اور تلقین سے، اس نصیحت سے محروم رہو گے جو قرآن نے نصیحت کی. اسے ہی بھولے ہوئے نا، اسے ہی بھولے ہوئے نا. ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، یہدی قلبہ، پھر اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے اللہ. ہدایت اللہ کے پاس ہے، ہدایت اللہ دیتا. وہاں قرآن یہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تلقین کر رہا ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، تم اللہ پر ایمان لائے، للو نہ ہلائے کوئی بھی، یہ 1.5 انچ کی منہ میں للو. جی ہمارا تو ایمان ہے، کائے کا ایمان ہے ہوئے، کائے کا ایمان ہے، کائے کا ایمان ہے. قرآن کریم کا یہ فرمان ہے، چیلنج کر سکتا ہے کوئی. ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، یہدی قلبہ، پھر اس کے قلب کو اللہ ہدایت دیتا ہے. ملی تیرے قلب کو ہدایت؟ اگر تیرے قلب کو ہدایت نہیں ملی، میں نے کیا، اللہ کی طرف تو ایک رائی برابر بھی تمہارا کوئی شکوہ یا شکایت نہ جائے. بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. میں نے کیا کہا کہ اپنے دل میں اس نیت کو، اس ارادے کو پختہ، نیک نیتی ہو، نیت میں سچائی ہو، ارادوں میں پختگی ہو کہ نہیں سب سے پہلے اللہ. تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نا. ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل بھی بعد میں ہوگا، اس کا دیکھے گا وہ. پہلے نیت دکھا، نیت میں کیا ہے، نیتوں پہ فیصلے کر دیتا ہے. اتنا مہربان اور رحم والا. تم تو نیتن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، نیت بھی کی ہو اور اگر کر بھی لیے اس نیت میں پختگی ہے، سچائی ہے، تو پھر یقین رکھ وعدہ ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ کمٹمنٹ ہے، یہ فرمان ہے، اور قرآن کریم نے یہ ہمیں تلقین کی، تاکید کی. یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے اس کے قلب کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اور جب قلب کو ہدایت مل جاتی ہے، خدا کی قسم دنیا تو چھوڑ، آخرت کے راستے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. دنیا کی مشکلیں کیا، آخرت کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. اب دیکھ لو، میں نے قرآن کی بات تمہیں بتائی، قرآن کی تلقین اور تاکید اور نصیحت میں نے تمہیں بتائی. اپنا اندازہ، اپنا حساب کتاب، اپنا کیلکولیشن خود کر لو.
ہر کام میں کیلکولیٹر آگے رکھتے ہو نا، ہر کام میں کیلکولیٹر آگے، جی ہم یہ کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہم کلندر پاک کے دربار پہ جائیں گے تو ہمیں کیا، ہم انور شاہ صاحب کی محفل میں جا کے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہی کیلکولیشن ہے نا. کبھی امپارشل بھی ہو جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ پاک. وہ جو ایک دعا ہے محفل کی، آستانہ نور ایمان میں جو ایک دعا ہوتی ہے محفل کا جو نچوڑ ہے، اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ پاک کچھ بھی نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، جو اب تک عطا کیا اس کا نہیں شکر ادا کر سکے اور کیا مانگیں. اب کچھ نہیں چاہتے اللہ پاک، بس راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. جی کہاں یہ سب، کہاں، کون مانتا ہے؟ کس نے مانی اللہ کی، اور کس نے مانی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کس نے مانی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی، کس نے مانی قرآن کی؟ مانی کسی نے؟ لاؤ نہ نکال کے، کون ہے وہ سمندر خان؟ ہوئے بیٹھا ہوں لائیو بیٹھا ہوں، ساری دنیا میں جاری ہے ٹرانسمیشن، آؤ ناک والے ہو تو، اور بتاؤ مجھے 58 اسلامی ملک ہیں دنیا میں، 58 کتنے؟ 58 کنٹریز ان دا ورلڈ، اسلامی کنٹری، اور بہت سارے اس میں جمہوریہ بھی ہیں، بہت سارے اس میں اسلامی جمہوریہ ہیں، ڈیموکریسی. ایسا ہی ہے. کوئی ایک ملک بتاؤ لا کے مجھے جہاں پر قرآن کی حاکمیت ہو، جہاں پر قرآن کی حاکمیت ہو، جہاں قرآن کو حاکم بنایا ہو، جہاں قرآن کی حکمرانی ہو. اسلامی جمہوریہ یا اسلامی مملکت کے تو معنی یہ ہے کہ وہاں قرآن کی حکمرانی ہے. بتا دو لا کے، ہے ناک والا کوئی؟ لے آؤ. اللہ کو مانتے ہیں، رسول پاک کے وہ عاشق ہیں جی، اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، پنجتن پاک کے بھی عاشق ہیں، علی کے بھی عاشق ہیں. للو ہلا کے، یہ منہ میں 1.5 انچ کی للو اسے ہلا کے عاشق ہو، بکواس کر کے. یہاں اپنے مال و اسباب سے، مال و متاع سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے دنیاوی ہر اسباب سے، اپنی دنیا اور آخرت سے بڑھ کر جب تک تجھے مجھ سے محبت نہ ہو جائے امتی بن نہیں سکتا. بالکل ٹھیک، واضح، اور ہر مسلک، ہر فرقہ مانتا ہے اس کو. یہ ہے فرمان میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. جھانکو تو صحیح اپنے گریبانوں میں، اس کی امتی ہو، نفس کے، یہی ہے نا نفس کی، اور کیا ہے؟ سارے مسلمان، سارے مومن، سارے متقی، سارے امتی، ہر گھر میں جھوٹ، غیبت، منافقت، گالم گلوچ، چھیڑا پھیری. صبح اٹھا تو پلاننگ، آج کسے ٹوپی بناؤں، آج کس کی جیب خالی کروں، آج کسے بے وقوف بناؤں. رات کو سویا تو پھر کل صبح کی پلاننگ. باپ بیٹے کو بے وقوف بنا رہا ہے، بیٹا باپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، بیٹی ماں کو سے جھوٹ بول رہی ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے، بیوی میاں سے جھوٹ بول رہی ہے، میاں بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے. ہر گھر میں کون سے مسلمانوں، مومن، متقی، امتی، بہت آگے کی بات ہے. جبھی تو کہتے ہیں کبھی کبھی کہ سوچا کرو کبھی. باتیں تو بہت تلخ ہوتی ہیں انور شاہ کی، بڑی کڑوی، نوکیلی، چپ جانے والی، لیکن ہوتی سچ ہیں. یہی ہے نا بزرگوں کا یہ کہنا، یہی بھائی بزرگوں کا قول ہے نا کہ سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. یہ سچ ہے، ہر آدمی جھانک لے اپنے گھر میں. چھوڑو یار، چھوڑو، میرا گھر تیرا گھر چھوڑو. ایکسپٹ آلسو می.
لیکن میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا ہوں. میرا ساتھ ہی نہیں ہے, نہ جھوٹے کے ساتھ, نہ غیبت والے کے ساتھ, نہ منافق کے ساتھ. میرا ساتھ نہیں ہے. اگر ہوتا ساتھ تو اس طرح لائیو بیٹھ کے ساری دنیا میں نہیں کرتا ٹرانسمیشن, اور ایسے للکار کے بات نہیں کرتا. اگر جھوٹا ہوتا, منافق ہوتا, کسی کی غیبت کرنے والا ہوتا, گالم گلوچ ہوتی, آج تک بتا دے 25 سال کے جو ساتھ کے میرے, جو بچپن کے بتائے کوئی کہ ہم نے فلاں وقت آج انور شاہ کی زبان سے گالی سنی, بتائے ہم نے ہیرا پھیری کرتے دیکھا. ہاں اس کے لاکھوں لاکھ نکلتے ہیں لوگوں پر, مانگتا بھی نہیں وہ. کہہ رہے یار جاؤ, مجھے پتا ہے کیا حالات ہے تمہارے, کیا مانگے. میں تو جب دیتا ہوں تو اس نیت سے کہ یار مجھے پتا ہے واپسی نہیں ہونے. کہہ رہے یار اللہ خوش رکھے تم, نہیں کہ ہیرا پھیری کروں گا کسی سے جی. اور جھوٹ, میں مجھے ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی. میں اپنے آستانے میں, اپنے اس گھر میں اکیلا ہوں. ہاں پہلے رہتا تھا گھر والوں کے ساتھ, اب اللہ کے ساتھ رہتا ہوں جی. جب ہے ہی کوئی نہیں, جھوٹ کس سے بولوں گا. میں ہوں, اللہ کی محبت, اللہ کے ذکر کا یہ پیغام ہے جی, بحکم الہی, بشفقت مصطفیٰ بنظر گور شاہی, اور پنجتن پاک کا سایہ ہے میرے سر پر. یہ ہے جو میں نے کمایا, میں نے جو کمایا اس دنیا میں, وہ یہ ہے میرا اثاثہ جی. اللہ پاک کے ہر حکم پر ہوگے, آخر اسلام کے ہر حکم پر جی, پنجتن پاک کے ہر حکم پر, سرکار کے ہر حکم. میں کہتا ہوں نا کبھی کبھی کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر خوف آتا ہے مجھے اپنے آپ سے آتا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ خوف مجھے اپنے آپ سے آتا ہے, جس طرح کا میں آدمی ہوں. لیکن سرکار ایک لمحے کے لیے مجھ سے خفا ہو جائیں, مجھے اس سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے جی. اور سرکار کب خفا ہوں گے؟ جب اللہ پاک کے کسی فرمان کی نفی ہو جائے, آخر اسلام کے کسی فرمان کی نفی ہو جائے, پنجتن پاک کے کسی فرمان کی نفی ہو جائے. تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ابھی تک. وہ اس مولوی کے پیچھے, وہ اس کے پیچھے, وہ اس مسلک میں, وہ اس مسلک میں. ہم نے کیا کہا کہ ایک ملک لا کے دکھا دو 1400 سال میں, ایک جس نے قرآن کو حاکم بنایا ہو, جس ملک میں قرآن کی حکمرانی ہو, جس ملک میں قرآن کی حاکمیت ہو. لاؤ نکالو, ایک لا کے دکھاؤ کوئی ایک ایسا اسلامی ملک. پھر کس بات کے مسلمان ہو؟ کون سی اسلامی مملکت ہے تمہاری جی؟ صحیح ہے نا, یہ فرمان ہے نا, غدیرکم ہے یہ نا, کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنے اہل بیت. ان سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے. جھانک لے ہر آدمی اپنے گریبان میں, مجھ سمیت. سب سے پہلے میں جھانکوں گا میں کتنا قرآن سے جڑا ہوں, اور کتنا میں نے اپنے آپ کو اہل بیت اور پنجتن پاک سے, آخر اسلام کے بچوں سے جڑا ہوں. بتا دو, یہ للو نہیں, یہ نہیں آخر پڑ گئے اگر اس چکر میں کہ نہیں وہاں تو یہ مسئلہ ہے جی, یہاں تو یہ اس مسلک میں یہ معاملہ ایسے, اس مسلک میں یہ مسئلہ اس طرح سے, قرآن یہ فرما رہا ہے, اس نے کچھ اور ترجمہ کیا, اس نے ابھی اٹھا لو 4 ترجمے, سب الگ ہوں گے. اٹھا لو ایسا ہی. اشرف علی تھانوی صاحب کا کچھ اور ہوگا, اعلیٰ حضرت کا کوئی, طاہر القادری صاحب کا کچھ اور, نہیں جی مودودی صاحب کا کچھ اور. پھٹ جائے گا دماغ, دھڑکن ختم ہو جائے گی, رک جائے گی. لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں مسئلے ہر جگہ پھنسو گے. صرف ایک بات, سیدھی سی ایک بات یار, اسے یاد رکھو, اس کو تھام کے رکھو. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اپنے اہل بیت اور ایک قرآن کریم. اگر انہیں پکڑ کے رکھا, انہیں تھام لیا تم نے, ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے.
ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے. بے شک. اپنے اپنے گریبان میں جھانکو, کتنے جڑے ہوئے اہل بیت سے, کتنے جڑے ہوئے قرآن سے, بتا دو. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تم ہمیں بتاؤ, اپنے آپ سے پوچھ لو یار, اپنا فیصلہ خود کرو, ہمیں نہ بتاؤ. ایک تو قرآن سے ہی ایسی ایسی چیزیں لا کے بھی سامنے رکھ دیں گے کہ نشہ آ جائے گا. ہم تو مانتے ہیں اللہ کو, وہاں تو کچھ اور ہے قرآن میں, یہ بکواس تھوڑی ہے. ہم تو مانتے ہیں جی, اب اللہ کو مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ مانتا ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, اگر تو نے اللہ کو مانا, اللہ پہ ایمان لایا, تو تیرے قلب کو ہدایت ہوگی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہو گئی ہدایت, ہدایت ہو گئی.